ہندوتوا، اکھنڈ بھارت یا برصغیر پر صرف ایک قوم کا حق وطنیت، یہ سب ایک ہی تصور کی مختلف شکلیں ہیں جو ہندوستان میں وقت کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ و روپ سنوارتی رہی ہیں۔ آغاز میں تو یہ صرف ایک رومانوی سا خواب تھا کہ اس دھرتی پر ایک دن ایسا بھی طلوع ہوگا جب دیوتاؤں کے اس دیش میں انہی کے سیوکوں کی ویسے ہی بادشاہت قائم ہوگی جیسے 321 قبل مسیح سے 185 قبل مسیح تک موریہ حکمرانوں کی 136 سالہ سلطنت تھی، یا پھر 319 عیسوی سے 467 عیسوی تک گپتا خاندان کا 148 سالہ دور اقتدار تھا۔ ہندوستان کے کٹر ودیانتی ہندوؤں کے دماغ میں یہ 284 سال ایسے ہیں جیسے پھنس کر رہ گئے ہیں۔ یہ ہندو مت کی وہ عظمت رفتہ ہے جس کی نشاطہ ثانیہ کے وہ خواب مسلسل دیکھتے چلے آئے ہیں۔ کئی ہزار سال کی معلوم تاریخ میں یہی 284 سال ہی ہیں جب ہندوستان کے مقامی خاندانوں، اگرچہ کہ یہ بھی بحث طلب بات ہے کیونکہ ان کے بھی آباء و اجداد باہر ہی سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، کی حکومت تلے پورا ہندوستان متحد ہوا تھا۔ ان میں سے بھی اگر 268 قبل مسیح سے 232 قبل مسیح تک 36 سال اشوک کی بدھ حکومت کو نکال دیا جائے تو بحیثیت مجموعی پورے برصغیر پر ہندو بادشاہت کا عرصہ صرف اور صرف 248 سال ہی بنتا ہے۔ راجوں مہاراجوں راجواڑوں کا بکھرا ہوا قدیم ہندوستان، جس کی پہچان زیادہ سے زیادہ دیومالائی داستانوں میں کشمکش اقتدار کی بھول بھلیوں میں گم ایک سرزمین سے زیادہ کبھی نہیں رہی۔ یہاں پر مہا بھارت کے بڑے بڑے یدھ لڑائی ہوتے رہے ہیں۔ رام چندر اور راون ہے، کرشن ہے، کرن ارجن ہے، کورو پانڈو ہیں، ایک بکھرا ہوا رنگین ہندوستان جس میں ایک مرکزیت والے ہندوستان کا اقتدار ہندوؤں کے پاس صرف 248 سال کے محدود عرصے تک ہی رہا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی یہاں سکندر آیا تو کہیں سفید ہن نازل ہوئے، انڈو پارتھین تھے، یا پھر مسلمانوں کی وہ لازوال سلطنت دلی جس کی بنیاد قطب الدین ایبک نے 25 جون 1206 میں رکھی تھی اور وہ 1857 تک 651 سال تک یہاں قائم رہی۔ ہندوتوا دراصل بھارت میں بسنے والے شدت پسند ہندو کا ایک ایسا خواب ہے جس کو جدید نظریاتی تصور میں ڈھالنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے حصہ ڈالا۔ ساوریکر اور گولوارکر چونکہ سیاسی طور پر خاصی اہمیت کے حامل تھے، اس لیے ان کا نام بہت چمکا اور آج بھی لیا جاتا ہے، لیکن ان 200 سالوں میں جو شخص اپنے کام اور علمی ورثے کی بنیاد پر مندر کے کسی کلش کی طرح نظر آتا ہے وہ دین دیال اپادھیائے ہے۔ جب وہ ایک ہندو مشنری کالج سناتن دھرم کالج میں 1937 میں زیر تعلیم تھا تو اس کی ملاقات راشٹریہ سیوک سنگھ کے بانی ہیگواڈ گولوارکر سے ہوئی اور اس نے تعلیم مکمل کرنے کے فوراً بعد 1942 میں RSS میں ہمہ وقت کام شروع کر دیا، جس کا ہیڈ کوارٹر ناگپور میں تھا۔ اس تنظیم کے تحت ناگپور میں ایک 40 روزہ چلہ ہوتا تھا جس میں سنگ تعلیم اور عسکری ٹریننگ دی جاتی تھی۔ وہ اس قدر ذہین نکلا کہ اس 40 روزہ تعلیم کے بعد ہی اسے تاحیات پرچارک بنا کر لکھم پور ضلع کا انچارج بنا دیا گیا، جہاں سے وہ ترقی کرتا ہوا ایک ایسے مقام پر جا پہنچا جو آج تک راشٹریہ سیوک سنگھ یا جن سنگھ آئیڈیالوجی میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا۔ وہ لکھنؤ سے مسلسل ماہانہ راشٹر دھرم اور ہفتہ وار پنجانہ نکالتا۔ جب 1951 میں پرشاد مکھرجی نے بھارتیہ جنتا سنگھ کی بنیاد رکھی تو وہ ہندوتوا قومیت کی علم بردار اس تنظیم جن سنگھ کا جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ اپادھیائے نے اپنی تحریروں میں انتہائی تفصیل سے بتایا ہے کہ ہندو راج قائم کرنے کے لیے ایک جذباتی نعرے کی بجائے ایک معاشی اور معاشرتی ماڈل کی اشد ضرورت ہے جو جدید دنیا میں رائج کیپٹلزم اور سوشلزم کے نظام ہائے کار کا مقابلہ کر سکے۔ اس نے اپنے اس نظام کا نام جامعہ انسانیت رکھا۔ دین دیال کے اس تصور سے پہلے ہندو قوم پرستی ایک متعصب عسکری تصور تک محدود تھی، لیکن دین دیال نے اسے پورے ہندوستان کے باقی گروہ کے ساتھ چلنے کا راستہ دکھایا، جس کے نتیجے میں جن سنگھ جیسی کٹر مذہبی تنظیم نے گاندھی جیسی سیکولر سوچ والی سرودیا تحریک سے اتحاد بنایا جو JP نارائن کی قیادت میں کام کر رہی تھی۔
اس شخص کے نظریات اور کام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ نریندر مودی نے 2016 سے لے کر اب تک لاتعداد اداروں کا نام اس کے نام پر رکھا ہے، اور مغل سرائے کا وہ ریلوے اسٹیشن جہاں اسے ٹرین سے دھکا دے کر مار گرایا تھا، اس کا نام بھی اس کے نام پر رکھ دیا گیا ہے۔ دین دیال نے قدیم ہندو توا کے تصور کو تبدیل کرتے ہوئے بتایا کہ ہندوستان میں بسنے والی دیگر اقوام کو بھی جیسے ہیں ویسے ہی قبول کر کے انہیں ایک ہندو نیشنلزم پر قائم کرنا چاہیے، یعنی مسلمان، سکھ، عیسائی اور پارسی وغیرہ سب اپنے اپنے مذہبی عقائد پر قائم رہیں، لیکن بھارت دیش، دھرتی ماتا اور ہندو نسلی برتری کا تصور ان پر غالب رہے۔ گزشتہ 30 سال یہ تصور بھارتی ریاست میں پس پشت ڈال دیا گیا تھا، اور بی جے پی کی ساری سیاست مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو متحد کرنے تک محدود رہی۔ دین دیال فلسفہ کو شدت پسندی کی آگ میں جلا دیا گیا، مسلمان نفرت کا الاؤ روشن رہا۔ لیکن گزشتہ دنوں جب نورپور شرما اور کوہن جندال کے گستاخانہ ریمارکس پر جیسے ہی امت مسلمہ خصوصاً عرب دنیا میں شدید رد عمل آیا، تو ہندو توا قوم پرست سیاست کو پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا کہ اگر یہ معاملہ ذرا سا بھی آگے بڑھ گیا تو پھر اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہاں گزشتہ 1400 سالوں سے غزوہ ہند کا ایک نظریاتی پس منظر موجود ہے، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک سب کے سب اس عظیم مارکے میں شرکت کی شدت سے آرزو رکھتے رہے ہیں۔ اس رد عمل کے فوراً بعد کتابوں اور رسالوں سے مٹی جھاڑی گئی، اور موجودہ متعصب سیاست سے دور رہنے کے لیے دین دیال کے تصور جامعہ انسانیت کو سامنے لایا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان اور اس وقت ان کے نظریاتی پرچم بردار شری رام مدھو نے بھارت کے 25 کروڑ مسلمانوں کو یہ پیشکش کی ہے کہ اگر وہ 3 بنیادی تصورات سے دستبردار ہو جائیں تو پھر وہ ہندو توا قومیت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پہلا تصور یہ ہے کہ آپ اپنے علاوہ باقی تمام مذاہب کو ہرگز کفر نہ کہیں، کیونکہ دنیا کے تمام پیغمبر یا مذہبی شخصیات انسانیت کی سطح پر برابر ہیں، اور تمام الہامی کتابیں برابر حیثیت کی حامل ہیں۔ دوسرا اہم تصور جسے ترک کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ مسلم امہ کا تصور ہے۔ رام مدھو نے کہا ہے کہ مسلمان خود کو تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں سے الگ کر لیں اور اپنے آپ کو صرف ہندوستانی مسلمان کہیں۔ اور تیسرا یہ کہ آپ تصور جہاد کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ بھارت کے ہندو توا دیش کے باسی ہوں گے تو پھر آپ کو اس دھرتی کے دفاع کے لیے کسی بھی وقت مسلمانوں سے بھی لڑنا پڑ سکتا ہے، اور ایسی لڑائی میں آپ کا نظریہ جہاد پر قائم رہنا آپ کی وفاداری پر شک ڈال دے گا۔ اگر آپ یہ تینوں مطالبات تسلیم کر لیں اور ان پر عمل پیرا ہوں تو پھر آپ ایمان لائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، عید منائیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، ہم آپ کی ان تمام رسومات و عبادات کا احترام کریں گے۔ لیکن اگر آپ ان تینوں تصورات پر قائم رہتے ہیں تو پھر خطرہ یہ ہے کہ ایک دن اگر بھارت کو عالمی اسلام سے خطرہ محسوس ہوا تو آپ اس دیش سے غداری کر سکتے ہو۔ غدار ہندو توا کا شہری نہیں ہو سکتا۔